ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وإلياس قادري وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا، توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا، ممکن نہیں مٹانا دل سے ایمان ہمارا۔ نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا، نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا، اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا۔ اور توحید کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، توحید کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیان ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں و گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر دانش، اصحاب محبت و مودت، رب الجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس قدیم الشان محفل صبح بہارا میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب الجلال شرکاء اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے معرفت توحید کے مختلف ذرائع۔ میری دعا ہے کہ رب الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محتشم سامعین حضرات، آج کے اس بیان میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کی طرف توجہ غور و فکر کرنے سے ہمیں خالق کائنات جل جلالہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلنا، اس میں اختلاف کا پایا جانا، اور فرمایا کہ سمندر میں، دریاؤں میں یوں کشتیوں کا لوگوں کے نفع کی چیز کو لے کر چلنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے پانی کو برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنا اور زمین میں جانوروں کا پھیلا دینا۔ فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ وہ آیات الہیہ ہیں، رب الجلال کی توحید کی نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کی طرف اگر انسان تفکر کرے، غور و خوض کرے، نظر ثانی کرے تو اسے رب الجلال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر رب الجلال 30ویں سپارے سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کہ کیا وہ اونٹ کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پہاڑوں کو نصب کر دیا گیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین کو بچھا دیا گیا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات بینات کو بیان کر کے اس مضمون کو واضح کر دیا کہ کوئی اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کی طرف نظر کرے، اسے میری معرفت حاصل ہو جائے گی کہ ایک عرب صحرا کا بندہ کہ جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، اب وہ جس وقت اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو اوپر آسمان ہے، بلند و بالا آسمان، اور جس وقت وہ نیچے دیکھتا ہے کہ جس پر وہ سیر کر رہا ہے تو یہ زمین کی سطح ہمواری، اور جب جس شے کے اوپر وہ سواری کر رہا ہے وہ اونٹ ہے اور اس کی عجیب خلقت ہے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور جب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو دائیں بائیں بلند و بالا پہاڑ ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ اوپر دیکھے گا تو آسمان کی بلندیوں سے اسے رب کی معرفت حاصل ہوگی، جب وہ زمین کی سطح ہمواری کی طرف دیکھے گا تو اس سے بھی اسے رب کا پتہ چلے گا، اور جب وہ دائیں بائیں بلند و بالا نصب پہاڑوں کو دیکھے گا تو اس سے بھی اسے خالق کائنات جل جلالہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ لہٰذا ان آیات کی طرف نشانی کرنے سے، توجہ کرنے سے ہمیں رب الجلال کی ذات کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور ائمہ اربعہ نے جو معرفت توحید پر، خالق کائنات جل جلالہ کے وجود پر جو دلائل دیے انہیں بھی پیش نظر رکھیں کہ جس وقت حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے مسئلہ توحید پر گفتگو کی اور پوچھا کہ خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا شہتوت کا پتا یہ میرے رب کی توحید کی دلیل ہے۔ سائل نے پوچھا کہ اے امام آپ کیسی بات کرتے ہیں، شہتوت کا پتا رب کے توحید کی دلیل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اسی شہتوت کے پتے کو جس وقت ہرنی کھاتی ہے تو اس کے نافل میں کستوری بن جاتا ہے، اب جس وقت اسی شہتوت کے پتے کو بکری کھاتی ہے تو اسے مینگنی برآمد ہوتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو جس وقت شہد کی مکھی کھائے تو اس سے میٹھا شیریں شہد برآمد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پروڈکٹ مختلف ہیں اور شے ایک ہی ہے، اب پتا ایک ہے لیکن اس کی پیداوار، اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں۔
فرمایا کہ ایک ہی پتے سے جو مختلف قسم کی چیزیں برآمد کروا دے اسے خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ جس پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ توحید پر گفتگو کی گئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ باہر چاندی ہے، اندر سونا ہے، اور وہ ایک بند قلعہ ہے، نہ اندر ہوا جا سکتی ہے نہ ہی کسی چیز کو باہر نکالا جا سکتا ہے بند قلعے کے اندر سے۔ لیکن جس وقت مقررہ پر وہ قلعہ کھلتا ہے، ٹوٹے پھٹ جائے تو اندر سے ایک جاندار برآمد ہو۔ فرمایا کہ وہ انڈا ہے کہ دیکھیں باہر جو اس کا کور ہے وہ وائٹ کلر کا اور پھر اندر زردی وہ یلو کلر میں۔ فرمایا باہر وہ چاندی ہے، اندر سونا ہے، اور نہ اندر ہوا جا سکتی ہے نہ باہر اس کا اخراج ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب وقت مقررہ پر اس انڈے کو توڑا جاتا ہے یا وہ انڈا پھٹ جاتا ہے، فرمایا اندر سے ایک ذی روح جاندار جسم چوہے کی، یہ جو ہے وہ چوہے کی شکل میں برآمد ہو۔ فرمایا کہ یہ میرے رب کی دلیل ہے توحید کی، کہ وہ اندر ایک بند کوٹری کے اندر جس بے جان کے اندر جان پیدا کر دے، فرمایا اسے خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ توحید پر گفتگو کی گئی، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مسئلہ بہت آسان ہے، تمہارے منہ میں جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا یہ میرے رب کے توحید کی دلیل ہے۔ سائل نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو کہ یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ زبان، یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جس وقت کوئی بچہ پنجاب میں پیدا ہو تو پنجابی بولتا ہے، انگلینڈ میں پیدا ہو تو انگلش بولتا ہے۔ فرمایا کہ زبان ایک ہے لیکن بولیاں مختلف ہیں۔ اب گوشت کا لوتھڑا ایک ہے لیکن اس سے مختلف بولیاں جو رب بلوا دے اسے خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ توحید پر گفتگو کی گئی اور ایک دہریہ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ دہریہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں، اور وہ رب الجلال کے وجود کے منکر ہیں۔ اب وہ مناظرہ کرنے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت پہنچتا ہے، اس نے کہا خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ تم مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ کہنے لگا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک درخت ہو وہ خود بخود کٹ جائے، اس کے پھٹے بن جائیں، پھٹے جو ہے وہ کشتی کی صورت اختیار کر جائے، اور پھر ملاح بھی موجود نہ ہو، وہ کشتی یوں جو ہے وہ دریاؤں یا سمندروں میں تھپڑے کھاتی ہوئی اپنی منزل مراد کو پہنچ جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا اے امام آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے پھٹے بنے، پھٹے جو ہے وہ کشتی کی صورت اختیار کرے، ملاح پاس موجود نہ ہو، اور وہ خود بخود چلتے چلتے جو ہے وہ منزل مراد کو پہنچ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اے امام آپ تو بہت معقول سی بات کرتے ہیں، ایسی بات جو عقل میں آ جائے، لیکن یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرے امام نے کہا کہ جب بغیر ملاح کی کشتی نہیں چل سکتی تو پھر بغیر خدا کی ہستی بھی نہیں چل سکتی۔ یہ آئینہ اربعہ کے دلائل ہیں کہ جنہوں نے رب الجلال کے وجود پر دلائل دیے، کہ ان دلائل کی طرف اگر توجہ کی جائے تو خالق کائنات جل جلالہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور المجالس السنیہ کے اندر شیخ محمود حجازی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا، چونکہ میری گفتگو کا موضوع ہے معرفت توحید کے مختلف ذرائع، وہ مختلف سورسز کے جن کی طرف توجہ کرنے سے خالق کائنات جل جلالہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان تمام ذرائع کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ منصب ولایت، اس سے بھی خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو المجالس السنیہ کے اندر شیخ محمود حجازی لکھتے ہیں کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا، بادشاہ وقت جو کہ بڑا ڈکٹیٹر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی توحید کا دعویٰ کر رکھا تھا، کہتا تھا کہ میں آپ رب ہوں۔ اب جس وقت قحط سالی کا زمانہ آیا، بارشیں نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، لہذا بارش کا بندوبست کرو، بارش برساؤ۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں نے لوگوں سے فراڈ کر رکھا ہے، میں خدا تو ہوں نہیں۔ اب اس نے ایک چٹھی لکھی رب کے نام اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔
जा कर पुकारता है कि जर्जिस बाहर आओ। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। कहने लगा, ऐ जर्जिस, मैंने ये चिट्ठी लिखी है, ये खत अपने रब को पेश कर देना। अब हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने जब वो लेटर देखा तो उसमें लिखा था, यअतीना बिल मतर इल्ला आदैतु बिअदियतिन यस्मउ साइरुल बशर, कि ऐ रब तू बारिश बरसा, अगर तू बारिश नहीं बरसाता तो मैं तुझ पर ऐसा हमला करूंगा तेरी सारी मखलूक देखती रह जाएगी। अब हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम जिस वक्त रब्बुल जलाल के दरबार में हाजिर होते हैं तो खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने ये इरशाद फरमाया कि जर्जिस मेरी चिट्ठी मुझे दे दो। अब रब तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो दिल की पोशीदा बातें भी जानता है, लेकिन यहाँ जाहिर करना कुछ और मकसूद था। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, जर्जिस मेरी चिट्ठी मुझे वापस दे दो। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम झिझक रहे थे, डर महसूस कर रहे थे कि इसमें तो बेदबी है, मैं ये चिट्ठी कैसे दे दूं। तो उस चिट्ठी में तो ये लिखा था कि ऐ रब तू बारिश बरसा, अगर तू बारिश नहीं बरसाता तो मैं तुझ पर ऐसा हमला करूंगा तेरी सारी मखलूक देखती रह जाएगी। तो रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि जर्जिस, आप जाकर उस भगोड़े बादशाह से पूछे तो सही कि मैं अगर बारिश नहीं बरसाता तो वो मुझ पर कहां चढ़कर हमला करेगा, मैं अभी उसे मौत देता हूं, वो अगली सांस नहीं ले सकेगा, वो मुझ पर हमला कैसे करेगा। तो हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को रब का पैगाम दिया। फिर फरमाता है कि अगर मैं बारिश नहीं बरसाता तो फिर तुम मुझ पर कहां चढ़कर हमला करोगे। तो वो कहने लगा कि जर्जिस, मैं जानता हूं मैं नाकिस हूं, तुम्हारा रब कामिल कुदरतों वाला है, मैं तुम्हारे रब पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका मैंने भी सोच रखा है, आदैतु बिअदियति औलियाई, मैं रब के वलियों पे हमला करके रब पर हमला करूंगा, क्योंकि रब के वलियों का रब के दरबार में बहुत बड़ा दर्जा और मकाम है, लिहाजा रब के वलियों पे हमला रब पर हमला समझा जाएगा। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम जब रब के दरबार में पहुंचे, जाकर ये सारा माजरा किया। रब तो पहले भी सारा कलाम सुन रहा था, वो इसका मोहताज नहीं था, लेकिन जिस वक्त हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज किया कि या बारी ताला, वो ये कह रहा है कि अगर तू बारिश नहीं बरसाता तो वो तुझ पर तो हमला नहीं कर सकता, वो तेरे वलियों पे हमला करके तुझ पे हमला करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि वलियों का तेरे रब तेरे दरबार में जो बड़ा स्टेटस दर्जा और मकाम है, लिहाजा उन पर हमला तुझ पर हमला समझा जाएगा। तो रब्बुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया कि प्यारे जर्जिस, आप उस बादशाह से कह दीजिए कि मेरे किसी वली को वो कुछ ना कहे, मैं आज ही बारिश बरसा देता हूँ। रात गई, बात गई, सुबह तक बारिश हो गई। जब सुबह उठा तो अकड़ कर चलने लगा और अपनी रियाया से कहने लगा कि देखो मैंने बारिश बरसा दी है। फिर इसके साथ ही ना जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, अपने चेलों को लिया और हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम जहां इबादत करते थे वहां पहुंच गया। जाकर आवाज देता है, जर्जिस बाहर आओ। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने देखा कि भगोड़ा बादशाह है, रब ने बात भी मान ली है, फिर चला आया है। तो हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भगोड़े बादशाह क्यों आए हो। कहने लगा, जित्तु सिल्मा ला हरबा, जर्जिस पहले झगड़ने आया था, अब सुलह करने आया हूं। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सुलह का मतलब क्या है। कहने लगा, जर्जिस पहले मैं ये कहता था कि मैं आप रब हूं, अब मैं मान गया हूं कि रब सिर्फ तुम्हारा रब है। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू तो बड़े घमंड में था, तू ये कहता था कि तू आप रब है, तुझे मेरे रब की मारिफत कैसे हासिल हो गई। अब बड़ा गोल्डन जुमला था उसका, और आज की जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है इससे रिलेटिव वो जुमला है। कहने लगा, मन युहसिनु अला उदुविही लिअजली वलियही यस्तहिक़ु अन यस्जुद लहुल जिबाल, कि जो ज़ात अपने महबूबों की वजह से अपने दुश्मनों की दुश्मनी को ना देखे और उन्हें भी नवाज दे, उस ज़ात का हक बनता है कि उसको सजदा जरूर किया जाए। देखिए कि तौहीद की समझ शान विलायत से आई कि वो भगोड़ा बादशाह, जालिम बादशाह जिसने खुदाई का दावा कर रखा था, अगर उसे भी तौहीद की समझ आई है तो रब के दरबार में रब के वलियों के स्टेटस से समझ आई है कि जिस दरबार के मानने वालों की ये शान है, उस खालिक कायनात की अजमत और आलम क्या होगा। और वो तायब हुआ, उसने रब्बुल जलाल की तौहीद का इकरार किया, लिहाजा शान विलायत को समझना ये भी मारिफत तौहीद को समझने के जराए में से एक जरिया है। और सबसे बड़ा जरिया मारिफत तौहीद के लिहाज से वो है शान रिसालत, कि जिसे कुर्बे रिसालत मुयस्सर आता है उसे ही तौहीद का पता चलता है, और जो कुर्बे रिसालत से दूर हो वो जिंदगी बसर कर ले, जंगलों सहराओं में खाक छानता फिरे, उसे कभी भी तौहीद का पता नहीं चलता। इस बुनियाद पर रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात को वाज़ेह फरमाया है
کہ جس وقت قریش مکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ بشکل آیت بھی قرآن میں موجود ہے. وہ جواب کیا تھا؟ فرمایا فقد لبثت فیکم من قبلہ افلا تعقلون. فرمایا کہ تم میں عقل نہیں، میرا چہرہ دیکھ کر پھر تمہیں توحید کی دلیلیں پوچھتے تم نظر آتے ہو. فرمایا میں خود توحید کی سب سے بڑی دلیل ہوں. فرمایا میری 40 سالہ زندگی تمہارے ماحول میں گزر چکی ہے، میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میری ولادت اور میرے میلاد کے حسین نظارے بھی تمہارے سامنے ہیں، میرا پھولوں سے ہنسی بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری ابھرتی جوانی بھی تمہارے سامنے ہے. فرمایا میری 40 سالہ زندگی کا ہر سال دیکھ لو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھ لو. فرمایا 40 سالہ زندگی کے اگر ایک سیکنڈ میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر یاد رکھو آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، خدا ایک ہے میں اس کا رسول ہوں. جھنجھوڑا ان کو کہ تمہیں میں عقل نہیں، میرا چہرہ دیکھ کر پھر تمہیں توحید کی دلیل کی ضرورتیں نظر آتی ہیں. اور اسی لیے امام بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، هل انتم مصدقیہ، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زباں کہا ہاں ہم تصدیق کریں گے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا تو بھلا تم پھر کیسے تصدیق کرو گے؟ اب جملہ سننا ان کا کفار تھے، مشرکین تھے. بخاری شریف میں ان کا جملہ انداز کیا ہے؟ کہنے لگے ما جربنا الیک الا صدقا، محبوب تم فرماؤ کہ لشکر آ گیا ہے ہم لشکر کو تسلیم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ محبوب ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سوائے سچ کے سنا ہی نہیں ہے. محبوب جب کہتے ہو سچ کہتے ہو. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر کو تسلیم کر جاتے ہو تو پھر میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ. یہ ہے وہ زبان کہ جس نے عرب کے بدووں کو دکھائے بغیر رب بنوا دیا. یہ ہے وہ زبان کہ جس کے کہنے سے بنجر زمینیں آباد ہو گئیں. اور یہ ہے وہ زبان کہ جس کے کہنے سے سیاہ سینوں میں نور داخل ہو گیا. اسی بنیاد پر توحید کے مقام پر، اس صدر مقام پر کہ جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اگر اعلان توحید کروایا ہے تو میرا رب فرماتا ہے قل واللہ احد. محبوب آپ ہی نے اپنی زبان سے کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. حالانکہ توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے. اگر ہوتا ہوا اللہ احد تب بھی توحید کی دعوت موجود تھی، لیکن رب ذوالجلال نے توحید سے پہلے رسالت کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک جو توحید بیان کرے تو رسالت کے ذریعے سے بیان کرے. قیامت تک جو توحید کا بیان دے پیغام کو تو رسالت کے ذریعے سے دے کہ محبوب یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں جہت سے پاک، میں شکل سے پاک، میں مکان سے پاک. محبوب تمہاری جہت، محبوب تمہارا مکان، محبوب تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. تم کہو گے تو مان جائیں گے. قل واللہ احد. محبوب آپ ہی نے اپنی زبان سے کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے کہا تو اثر کتنا ہوا کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ایک ارب 56 کروڑ سینوں سے میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے سبق کی آواز آ رہی ہے. اسی واسطے خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. کہ تحقیق ہم نے جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات کو دلیل بنا کر بھیجا. برہان کہتے ہیں دلیل کو، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں سراپا معجزہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی قدوسیت پر دلیل بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مت کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.